میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ اللہ کے بعد مسلمانوں کی سب سے مقدس ہستی کے کارٹون خاکے فلمیں وغیرہ بنانے کی مکر و مہم کا مقصد اہل اسلام کی دل شکنی کے علاوہ خوارج سے مختلف دہشت گردی قسم کے فالس فلیگ آپریشن کروا کر اسلام کو دہشت گردی کے زمرے میں بدنام کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن خوارج کو ہی ایسے عاشقان رسول کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے جو بظاہر کسی گرجا جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کسی کا گلا کاٹنے، کبھی ٹرک سے سینکڑوں کو کچلنے یا کسی گستاخ رسول کو ہلاک کرنے کے سین کروائے جاتے ہیں جن میں حقائق نہیں ہوتے بلکہ میڈیا ہی ان واقعات کو حقیقی کہتا ہے۔ سچ کیا ہے؟ یہ بالکل اور بالکل کرائسس ایکٹر ہوتے ہیں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بظاہر بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ مر گیا، وہ زندہ ہو گیا، یہ ایسے، تو یہ سب کے سب فالس فلیگ ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے پیچھے ان کا یہ بھی مقصد ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر آئے، عام لوگوں کو، عیسائیوں کو سے نفرت ہو، دوسروں سے نفرت ہو۔ یہ وہ ایشوز جو ہیں وہ یہ نہیں کہ ایک خاکے کس نے بنایا کس نے، یہ تو ایک پلان کا حصہ ہے جس کے اندر بہت ساری نام نہاد اسلامی جہادی تنظیمیں بھی شامل ہیں یہودیوں کے ساتھ۔ تو اسی لیے مشتری ہوشیار باش کہ یہ سب شیطانی قوتوں کی ہی ہے ساز باز۔ پاکستان کے قیام کے بعد نئی ریاست کے اداروں کو چلانے کے لیے جن افراد کو منتخب کیا گیا ان میں لگ بھگ سب مرزئی تھے، یا اگر بائی برتھ مرزئی نہیں تھے لیکن مرزئی نواز ضرور تھے۔ آرم فورسز، سول سروس، عدلیہ، تو مکمل طور پر قادیانی مذہب کے ایسے پیروکار اس میں شامل تھے جو آج بھی ہیں، جو پاکستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پر سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے مرزئی ریاست کے طور پر قادیانیوں کو عطا کی ہے۔ کر لو گل، اور یہاں مولوی شور مچاتے ہیں کہ جی یہ اسلامی ریاست ہے۔ اور ٹھیک ہے اسلامی مسلمان یہاں رہتے ہیں لیکن کنٹرول کس کا ہے؟ شروع دن سے اگرچہ محمد علی جناح اس نئی ریاست کے سربراہ تھے، مگر چونکہ انگریز دور کی سول سروس، فوج اور عدلیہ جو سب کے سب مرزئی تھے پاکستان کو ورثے میں ملے تھے، اس وجہ سے اداروں کے افسران کا جھکاؤ قائد اعظم کی بجائے ان کا جو نبی گستاخ جھوٹا نبی مرزا قادیانی کے بیٹے کی طرف تھا۔ پاکستان کی فوج کو شروع دن سے ہی مقدس گائے کے طور پر قادیانی زیر اثر میڈیا نے مشہور کر دیا ہوا تھا تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ آغا وسیم کی طرح کوئی بتا نہ سکے کہ پہلے جنرل سے لے کے آج کا جنرل تک پاکستان کے جو آرم فورسز ہے اس میں مرزئی رہتے چلے آئے ہیں۔ یہ تو اب لوگوں کی آنکھیں میں کھول رہا ہوں، لوگوں کو اس سے پہلے تو نہیں پتا تھا۔ ہم تو ایوب خان کو سلوٹ مارتے تھے، اس کو تو بہت بڑا عاشق رسول سمجھتے تھے، وہ کنجر مرزئی تھا، ضیاء الحق مرزئی تھا، ٹکا خان مرزئی تھا۔ میں پورے اور کوئی مسلمان فوجی جنرل بھی لے کے آؤ تو میں مانوں، جو یہ خادم قادیان کہتا ہے کہ جی پاک فوج کو سلام، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ ایک فوجی کی عزت و احترام کا یہ عالم ہے پاکستان کے اندر کہ معاذ اللہ کسی مقدس ہستی کے خلاف اگر کوئی بات اس کی گستاخی کر دی جائے تو اس کو تو جانے دیا جاتا ہے، لیکن باجوہ کو، ضیاء کو، ان سب کو میں سے ان کو مرزئی کہہ دو تو سب ناپاک لوگ جو مرزئیوں کے پیسے پہ پلنے والے ہیں، کیا اوریا مقبول جان، کیا زاد حامد، کیا یہ آج کل یہ نیا لونڈا جو کسی مرزئی کی اولاد ہے عمران خان، یہ آ کے جی فوج 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 فوج، اوے جے اصلی ہو نا تے فوجیاں دے جرنیلاں نو پہلے مسلمان ثابت کر کے دہاؤ، نہیں تے اے صحافت چھوڑ کے تو جاؤ اپنے اصل باپ کو ڈھونڈو۔
اگرچہ پاکستان بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، بلکہ فوج اس وقت بھی انگریزوں کے بوٹ چاٹ رہی تھی جب سکھوں کے ہاتھوں مسلمان کٹ مار رہے تھے، لاکھوں مسلمان عورتوں کا ریپ اور اغوا ہو رہا تھا، مگر ہمارے قادیانی فوجی افسران جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے وسکی پی رہے تھے۔ یہ فیکٹ ہے۔ آنا عمران خان تو بڑا بولنا ہے، تیری میں بول، اگر تم مرد کی اولاد ہے تو حرامی۔ کیا انہوں نے قوم کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے؟ بولنا آندہ نہیں تو گلاں کس طرح دیا کر دے پے نے۔ جو سچ صحافی عمران خان، زاد احمد اوریا وغیرہ قوم کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کے پالن ہار قادیانی فوجی افسران پاکستان کی تشکیل کے وقت کیا کر رہے تھے، وہ میں بیان کرتا ہوں کہ قادیانی فوجی افسر انگریزوں سے مل اس وقت اس ساز باز میں مصروف تھے کہ نئی ریاست پاکستان کو کیسے قادیانی تسلط ریاست بنانا ہے۔ ان کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود، پاکستان کے وقار کا، اسلامی ریاست کے وقار کا کوئی احساس نہیں تھا۔ فقط اور فقط ان بغیرت فوجی جرنیلوں کے لیے ایک ہی وہ مرزا قادیانی کی اولاد کی پیروی کرنا، دیٹس آل۔ اور ان کو آج بھی اس وقت مرزا قادیانی کا بیٹا جو تھا ان کا وہ گاڈ فادر تھا، اور آج مرزا مسرور مرزئی کے جو اس کا پوتا ہے۔ تو یہ نسل در نسل بینچود قادیانی فوجی ہیں۔ ان کو جب تک ان کے ٹھڈے لگا کے ان کو نکالیں گے نہیں، تب تک پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ نہ یہاں امن و امان کا بازار گرم ہوگا، نہ یہاں خوشحالی آئے گی، نہ پاکستان سامراجی جو ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا ہوا ہے اس سے باہر نکل سکے گا۔ تو یہ آج ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان کے مسلمان فوجی افسران کو کہ کیا وہ مرزائیوں کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں یا نبی کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ غیرت کرو مسلمان فوجیوں، اٹھا کے رکھ دو ان بینچود مرزائیوں کو۔ تم نے کیا کر لیں گے؟ تم جان بھی دے دو گے نا تو خدا کی قسم شہید بنو گے، پھر نبی کی شفاعت پاؤ گے۔ ان بغیرتوں کی چمچہ گیری کرتے ہو، ان کو سلوٹ مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں گئی تمہاری غیرت اسلامی؟ آؤ، پاکستان کو بچانا ہے، مسلمانوں کو بچانا ہے تو خدا کے لیے اے مسلمان فوجیوں بناؤ وہ دوبارہ سے جو بٹوں نے جو آرمی کے اندر رول آف فیتھ جو تھا وہ اس کا بحالی کرو، اور جس میں حلف لینا پڑے مرزا قادیانی کے نام پر لعنت دینی پڑے، وہ کیوں نہیں تم لے کے آتے؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو فوج کو جو ہے قادیانیوں سے پاک کرو۔ جو قانون بھٹو نے بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی قادیانی میجر سے اوپر نہیں آ سکتا، وہ قانون دوبارہ لاگو کرو خدا کے لیے، ورنہ تم یہ پاکستان بھی جائے گا، تمہاری فوجی ادارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت ان کا سب سے پہلی محبت صرف اور صرف قادیانیت ہے، پاکستان نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے ایک قادیانی ضیاء الحق نے کس طرح پاکستان کا شرازہ بکھیر دیا، کس طرح سے آج جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنی افراتفری اور یہ ساری چیزیں۔ ان جرنیلوں کو کسی سے غرض نہیں ہے سوائے اپنے مرزئی خلیفہ کی کو فالو کرنے کے۔ تو یہ وقت ہے، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، ہوش کرو۔ چاند ایک مٹھی بھر قادیانیوں کے ہاتھ میں تم یرغمالی بنے ہوئے۔ تاریخ کی حقیقت جو ہے وہ تو سامنے ہے، صرف 70-80 سال کا دور کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا، یہ لائف ٹائم ہے۔ اس میں دیکھو کہ کیا کیا تھا جب تقسیم ہو رہی تھی، اور یہ بڑا مشکل وقت تھا پوری ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ ایسے وقت میں مسلمان کے نام فوجی جو افسران جو تھے وہ تو ظاہر قادیانی تھے،
یہ قادیانی فوجی افسران چھاونیوں میں انگریزوں اور ہندوؤں سکھوں کے ساتھ الوداعی پارٹیوں میں نوشی، رقص و موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور مسلمان مارے جا رہے تھے، قتل عام ہو رہا تھا، مسلمان خواتین کے ساتھ جو ہے آبروریزی ان کی جا رہی تھی، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، اور یہ بیٹھے مزے سے قادیانی جو ہے وہ اپنی پارٹیز اٹینڈ کر رہے تھے۔ آج ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری فوج جو ہے نا، فوجی طبقہ افسر، یہ وہ امام مہدی کا لشکر ہے، یہ جناب غزوہ ہند کریں گے۔ یعنی اتنا تاریخ کو مس کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں برٹش انڈیا فوج کے ہندو سکھ فوجی جو ہے انگریزوں کے فوجی اسلحہ ڈپو سے بندوقیں، رائفلز اور مشین گنیں چوری کر کے ہندو سکھوں کو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے یہ اسلحہ چلانا اور یہ ویپن سپلائی کر رہے تھے، ان کو مسلح کر رہے تھے اس وقت کے لیے کہ جب مسلمانوں کو مارا جائے۔ سکھ پولیس اور فوج اہلکار مکمل طور پہ ان مسلم کش ہندو سکھ جتھوں کی پشت پناہی کر رہے تھے جن کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، جبکہ اس کے مقابل برٹش انڈیا کے مسلمان نامی فوجی افسران جو قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہندو سکھ فوجیوں کی طرح نہ تو مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے کوئی فوجی تربیت دی، نہ ہی مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، مگر قادیانی فوجی افسران نے انگریزوں کی مدد کی اور اپنے ہم مذہب مرزائیوں کو جو ہے انہوں نے پاکستان بحفاظت پہنچایا۔ پاکستان کا سابق قادیانی صدر ضیاء الحق جو اس وقت غالباً فوج میں کپتان تھا، اپنے انگریز کمانڈر جان پیبلز اور چند انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر وہ جلندھر سے اپنے اہل خانہ کو بحفاظت پاکستان لے آیا۔ اسی طرح پاکستان کے موجودہ قادیانی وزیر اعظم عمران خان کے اہل خانہ رشتہ داروں کو بھی انگریز فوج نے بحفاظت لاہور پہنچا دیا تھا، اور یہ مرزائی خاندان پاکستان کی تاریخ کا پہلا قبضہ مافیا بن کر ابھرا۔ مگر کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی جدی پشتی جو ہے نا وہ بڑے شریف، بڑے لا ابائڈنگ اور ایماندار لوگ ہیں، وہ پہنچت قبضہ سب سے پہلا قبضہ انہوں نے کیا پاکستان کے اندر آ کے، اور آج یہ کہتا ہے کہ میں قبضہ گروپ اور کرپشن کا ستیہ ناش کر دوں گا، جو خود کرپشن کی پیداوار ہے۔ یہاں ایک اضافی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اکثر مولوی جب کبھی مرزا قادیانی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو اس کمبخت کی وہ تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک بڑا عالم دین تھا، ایک عظیم مناظر تھا جس نے بے شمار کامیاب مناظرے عیسائیوں اور ہندوؤں سے کیے اور اسلام کی خدمت کی وغیرہ، مگر ہمارے جاہل مولوی جو اس حقیقت کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے کہ مرزائیت کسی روحانی سوچ و فکر کی پیداوار نہیں، بلکہ اس کے بانی مرزا غلام قادیانی کے پیچھے انگریزی نوآبادیاتی نظام کا وہ گروہ کام کر رہا تھا جو شیطانی سیکرٹ سوسائٹی کے کرندے ہوتے ہیں، اور انتہائی چلاکی و ہوشیاری سے یہ ایسے واقعات کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ عام آدمی ان کو حقیقی سمجھ جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کو مسلمانوں کی نظر میں ایک ممتاز حیثیت اور اسلام کا وفادار ثابت کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان مرزا قادیانی پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں، اس واسطے شیطانی نیٹ ورک ایسے فکسڈ یا نورا کشتی طرز مناظروں کا انعقاد کیا کرتے جن میں مرزا کو فاتح کے طور پر پیش کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے مرزا مسلمانان ہند کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ حقیقت میں مرزا نہ تو عالم دین تھا اور نہ ہی کوئی عظیم مناظر تھا۔ سن لو مولوی کمبختو، بس یہ ہمارے جاہل احمق کوتا نظر مولوی جو ہیں وہ مرزے کی حالات زندگی پہ جب کوئی بیان کرتے ہیں تو اس کو عظیم مناظر کہتے ہیں،
عالم دین کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان مولویوں کو شیطانی قوتوں کے طریقہ کار پہ کوئی معلومات نہیں ہوتی. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولوی کبھی بھی قادیانی حربوں کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے یہ لوگ ختم نبوت تنظیموں یا تحریک لبیک وغیرہ کو انہوں نے اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے. یہ کیا جانے کسی چیز کو، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جو مرزا جو ہے عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹس کیا کرتا تھا وہ فکسڈ ہوتی تھیں. اور کم بختو، تم مرزے کو مناظر اور عالم دین نہ کہو. اور وہ جو انگریزی حکومت کی چالوں کے مطابق کام کرتا تھا تو تم لوگ اس کو عظیم مناظر کہہ رہے ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری زندگی میں اسامہ بن لادن، ضیاء الحق، اردغان، طالبان وغیرہ بھی شیطانی تال میل کی پیداوار ہیں اور ان کو ہیرو کے طور پر جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے، جبکہ یہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. اور مرزا قادیانی کو جو ہے وہ اسی طرز پر جو ہے اسی حکمت عملی کے تحت انگریزوں نے اس کو پاپولر کرنے کے لیے کیا تھا کہ وہ سارے سمجھ سکیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا مسلمان ہے، اسلام دوست ہے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایک تاثر قائم کرنے کے لیے یہ ساری ڈیبیٹس اور سارا کچھ کیا جاتا تھا. تو یہی وجہ ہوئی کہ بہت سارے عالم دین اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں مرزا کو جو ہے ایک بڑا عظیم مناظر اور عالم دین سمجھنا شروع ہو گئے تھے. وہ عالم دین تو نہیں تھا، نہ ہی وہ مناظر تھا. مناظرے جو ہوتے تھے وہ فکسڈ ہوتے تھے تاکہ اس کی شہرت ہو. یہ مولوی کمبخت پھر بھی یہ میری بات سن کے بھی اس کو عظیم مناظر کہیں گے. بہرحال پاکستان کی تشکیل کے ساتھ جو پہلی کابینہ بنائی گئی اس میں زیادہ وزارتیں ان افراد کو ملیں جو براہ راست مرزئی تھے یا مرزئی نواز تھے، جن میں راجہ غضنفر علی خان قادیانی، ظفر اللہ خان قادیانی، خواجہ شہاب الدین قادیانی نواز، غلام محمد قادیانی، سردار عبدالحق نشتر وزیر مواصلات. چونکہ وہ جوہر برادران سے بہت نزدیک تھا جو قادیانی بھی تھے اور قادیانیوں کے لیے نرم گوشے رکھتے تھے. ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ تو مرزا قادیانی کا خاص چیلا ہوا کرتا تھا. اور یہ محمد علی جوہر لندن میں بیٹھ کے تو اس نے قادیانی موقف کی تائید و حمایت کی تھی. اور جب اس کی برسی تو ہر سال قادیانی مناتے ہیں تو یہ کیسے، یہ تو ایک دکھاوے کے طور پر جو ہے وہ دوسرے مسلمان مولویوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اندر خانی تو اس کا بھائی جو اوپن افتخار علی خان غالباً اس کا نام تھا، وہ تو اوپن قادیانی تھا اور یہ آپس میں رشتے کرتے تھے قادیانیوں کے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے. یہ کیسے عالم دین تھے بھائی؟ تو اس وجہ سے کوائٹ پاسبل ہے کہ سردار عبدالحق نشتر صاحب بھی وہ ان سے متاثر ہو کے قادیانیوں کے نزدیک آگے ہوں. تو اگر ایسا نہیں تو وہ یقیناً قادیانیوں کے لیے نرم گوشے رکھتے تھے. اس لیے یہ ممکن ہے کہ نشتر بھی چھپا قادیانی ہی ہو، لیکن قادیانی نوازی جو ہے وہ کنفرمڈ ہے کہ اس کے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قادیانی نوازی کے زمرے میں آتی ہیں. ایک اور وزیر فضل احمد رحمان جو کہ پاکستان کا پہلا وزیر تعلیم تھا، یہ بھی شخص مرزا قادیانی کے بیٹے کے بشیر احمد کے ساتھ اس کے خصوصی مراسم ہوتے تھے. یہ دونوں جو ہے وہ ملاقات کیا کرتے تھے اور ہو سکتا ہے یہ بھی قادیانی ہو، لیکن قادیانیوں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا شیئر کرنا، یہ قادیانی ہونے کے برابر ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ تعلیمی نصاب کی پاکستان کی جو پہلی کتب ملے اس میں مرزیت کے خلاف مواد نہیں بلکہ مرزئی شخصیات کے جو تاریخ میں ان کا بڑا ان کو پریز کیا گیا ہوا ہے، ان کی تعریف بیان کی گئی ہوئی ہے، لیکن وہ خفیہ کیا ہڈن قادیانیز تھے. تو اس طریقے سے یہ بہت بے ایمانی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی کابینہ میں وزارتوں کا معیار مرزئی
یا مرزئی نواز ہونا ہی تھا، نہ کہ اس میں میرٹ ویرٹ کوئی شامل نہیں تھا. جو لوگ کہتے ہیں جی میرٹ کی بنیاد پر شامل ہوا تھا، تو یہ سارے قادیانی تھے بھائی. ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ قادیانی کون تھے کون، وہ اپنے قیاس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ جی وہ میرٹ کی بنیاد پر، لیکن ریالٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح پاکستان کی سول سروس اور فوج میں کم از کم 90 سے 95% جو ہے قادیانی شروع دن سے ہی چھا گئے تھے، جن کے بارے میں میں اپنے ویڈیوز میں گاہے بگاہے اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ شاید اتر جائے میری بات ان کے دل میں. بہرحال پاکستان کے ہر محکمے میں جیسے ہی قادیانی تسلط مضبوطی سے قائم ہو گیا تو قادیانی سرعام اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا شروع ہو گئے، اور اس تبلیغ کی مخالفت کرنے والوں کو قادیانی جو ہے غنڈہ گردی سے دبانا شروع ہو گئے ہوئے تھے. پولیس عدلیہ کسی بھی مسلمان کی شکایت کا نوٹس ہی نہ لیتے، اور قادیانی گنڈوں کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ جو جی میں آئے کرتے پھریں. بڑے شہروں میں حکومتی انتظامیہ مکمل طور پہ ایسے مرزائیوں کے ہاتھ میں تھی جو اپنے اختیارات کو مرزائیت کے فروغ اور دفاع کے لیے استعمال کرتے تھے. قادیانیوں کی ملیشیا فرقان فورس بظاہر ختم ہو گئی تھی، مگر ربوہ، سرگودا، احمدیہ اسٹیٹ سندھ اور کوئٹہ میں فرقان فورس کے سپاہی قادیانی نوجوانوں کو گوریلا وارفیئر کی تربیت دیا کرتے. لاہور چھاؤنی کی گراؤنڈ میں جو پاک آرمی کے لیے وقف تھی، مگر یہاں قادیانی گنڈوں کو اسلحہ چلانے کی تربیت کی اجازت تھی. 1953 کی مارچ 1953 کی جو مرزئی مخالف تحریک سے کئی ماہ پہلے دسمبر 1952 میں مال روڈ کی ایک اسلحہ فروشی کی دکان جو کہ ایک قادیانی الہی بخش کی تھی اور شاید آج بھی ہو، یہاں سے سینکڑوں پستول بندوقیں قادیانیوں کو تقسیم ہونا شروع ہوئی. تو پھر غالباً مولانا ابو حسنات اور دیگر مولویوں نے حکومت سے شکایت کی کہ مرزئی ملک میں خانہ جنگی کی تیاری کر رہے ہیں، مگر مرزئی تسلط حکومت خاموش تماشائی بنی رہی. اس میں شک نہیں کہ 1953 کی جو ختم نبوت تحریک کی بنیادی وجہ قادیانی جماعت کا جارحانہ رویہ ہونا تھی. قادیانی جماعت کے لیڈرشپ جو تھی اس کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے ہندوستان میں انگریزوں کی فوج اور پولیس پہ مضبوط گرفت اور قادیانی حمایت کے سبب مسلمان قادیانی جماعت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے تھے، اور اب چونکہ پاکستان میں بھی پولیس، فوج، عدلیہ قادیانی نوکرشاہی، قادیانی گرفت میں ہے، لہٰذا اس سے قبل کہ مسلمان ہمارے ریاستی تسلط کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکیں، قادیانی اپنی ریاستی گرفت کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں کو ایسا سبق سکھائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے قادیانی مخالفت سے باز آ جائیں. یوں پورے پاکستان پر مرزئی اپنا رعب اور اپنا تسلط قائم کر پائیں گے. قادیانی دیدہ دلیری کا مزید ایک نمونہ یہ ہے کہ مرزا بشیر جولائی 1948 میں جب کوئٹہ آیا تو فوجی افسران، پولیس افسران اور اہم حکومتی عہدیداروں کی موجودگی میں اس نے برملا 2 بار یہ کہا کہ بلوچستان کو قادیانی ریاست بنا دیا جائے گا تاکہ پورے پاکستان کو قادیانی کے اثر میں لایا جا سکے. مگر اس بیان پر مرزا بشیر کے خلاف کوئی حکومتی اقدام نہیں اٹھایا گیا تھا. ظاہر ہے کہ میرا دعویٰ ہی درست ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد اس کا حقیقی سربراہ مرزا بشیر احمد تھا، نہ کہ قائد اعظم، جس کی زندگی میں ہی مرزا بشیر نے بلوچستان کو قادیانی ریاست بنانے کا اعلان کر دیا تھا. اگرچہ وہ بیچارہ بیمار تھا. تو اس بیان کے اگلے دن جو ہے گرینڈ ہاؤس آف قادیان کے افسران نے مرزا بشیر کو سلامی دی. مرزا
جو ہے اس نے وہاں پر پھر فائرنگ کا مظاہرہ کیا، مگر کوئی حرامی لبرل نام نہاد روشن فکر کمیونسٹ ترقی پسند نے آج تک یہ سچ نہیں اگلا کہ فوج مرزئی فوج کا کرتا درتا پاکستان کے بننے کے بعد کے ابتدائی سالوں کے واقعات جان کر صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے گاہے بگاہے مسلمانوں کو اشتعال دلایا کرتے کہ کسی طرح سے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح سے جو ہیں قادیانیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع ہو جائیں، جس کو بہانہ بنا کر پاکستان کے قادیانی فوجی جرنیلوں کی مدد سے مسلمانوں کو مارا جا سکے۔ یہ ایک فطرتی سی بات تھی کہ قادیانیوں کے بڑھتے ہوئے اثر، ان کی بدماشی، حکومت کی قادیانی نوازی، بلوچستان کو آزاد قادیانی ریاست بنانے کا اعلان، حکومتی اداروں کا قادیانیت کے فروغ کے لیے کھلا استعمال اور مسلمانوں کے جلسوں پہ پابندی، قادیانی وزیر خارجہ کو قادیانی تبلیغی جلسوں کی خصوصی اجازت دینا، اس قسم کے بہت سے محرکات ایسے تھے جس نے مسلمانوں کو پرامن احتجاج کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ قادیانی اس کوشش میں تھے کہ یہ احتجاج کسی طرح سے تشدد میں بدل جائے۔ قادیانی بالکل اور بالکل تیار بیٹھے تھے، ان کی مکمل تیاری تھی مارچ 1953 سے قبل ہی کہ وہ مسلح تھے، وہ تربیت یافتہ تھے، حکومت اور خاص طور پہ پاکستان کی قادیانی فوج، ناپاک فوجی افسران جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہ پلانڈ تھا کہ مسلمانوں کو مارا جائے۔ اس کے لیے وہ بہانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کا قتل عام شروع کرنے کے لیے، جس میں فوج اور ان کے قادیانی اتحادی یہ سب اس جو ہے اس ناپاک سازش میں شامل تھے۔ مسلمانوں کو انہوں نے پہلے غصہ دلایا، پھر مسلمانوں میں اپنے لوگوں کو شامل کر دیا تاکہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس کو بہانہ بنا کر، اور ایسا ہی ہوا کہ مسلمان پہلے دن سے ہی پرامن تھے، اور پھر قادیانیوں نے اپنے ایجنٹ مسلمانوں کے اندر ڈال دیے، جنہوں نے وہ وزیر اکبر خان مسجد کے پاس کسی فوجی، ناٹ فوجی لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پولیس والے کو مار دیا۔ تو اس کو بہانہ بنا کر 10,000 کم از کم 10,000 مسلمانوں کو جو ہے قادیانیوں نے فوج کے ساتھ مل کے شہید کر دیا۔ تو مثال مسلمانوں کے پرامن رہنے کی مثال یہ ہے کہ فروری 1953 میں مسلمانوں کا ایک جلوس جو پرامن جلوس تھا، صرف یہ مطالبہ دہرایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو ہٹاؤ، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دو۔ یہ جلوس لاہور کے علاقے ٹیمپل روڈ سے گزر رہا تھا کہ شیخ بشیر نامی کی سربراہی میں قادیانیوں نے جلوس پہ فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، مگر اس کے باوجود لاشیں اٹھا کر مسلمانوں نے اس کے باوجود قادیانی حملہ آوروں کی کوٹھی پر حملہ نہ کیا، اور وہ پرامن طریقے سے وہاں سے گزر گئے۔ حکومت نے اس دہشت گردی پہ کوئی ایکشن نہ لیا، اور قاتل جو ہیں وہ آزاد گھومتے رہے۔ شیخ بشیر احمد 60 کی دہائی میں سمن آباد لاہور میں آبسا اور بھٹو کی پھانسی کے بعد اچانک پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان آ کر یہ شخص بظاہر ضیاء حکومت کے مخالف کے طور پہ ابھرا اور ضیاء کے خلاف کھلی تقریریں کیا کرتا، جبکہ اس زمانے میں ضیاء حکومت کے خلاف جو کوئی بھی بولتا اس کو گرفتار کر کوڑوں کی سزا دی جاتی، ٹارچر کیا جاتا وہ شاہی قلعے وغیرہ لے جا کر۔
مگر شیخ بشیر احمد سرعام ضیاء مخالف تقریر کیا کرتا اور اس کو نہ گرفتار کیا گیا نہ اس کے وارنٹ جاری ہوئے۔ شیخ بشیر کو ہم پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے ملانے والے مہراج محمد خان قادیانی نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لیفٹسٹ بیس قادیانی شامل جو تھے وہ لائے تھے کہ جی یہ بہت بڑے انقلابی صاحب ہے، بعد میں پتہ چلا یہ قادیانی ہے۔ برسوں بعد جب میں نے قادیانی مافیا پہ تحقیق شروع کی تو معلوم ہوا کہ شیخ بشیر شیخ مبارک نامی قادیانی کا رشتہ دار تھا جس کی ضیاء خاندان کے ساتھ گہری دوستی اور قربت تھی۔ شنید ہے کہ شیخ بشیر اور شیخ مبارک دونوں آپس میں بھائی ہیں، لیکن بہرحال خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ بھائی تھے یا نہیں، لیکن رشتہ دار تو لازمی تھے۔ بھٹو کی پھانسی کی فوٹیج اور تصاویر ضیاء الحق نے اپنے ہاتھ سے شیخ مبارک کو دی تھی تاکہ وہ ان کو پاکستان سے باہر لے جائے، اور یہ 4 اپریل 79 کو ہی وہ پاکستان سے وہ ساری فوٹیج اور تصاویر کو لے کے لندن چلا گیا اور مرزا طاہر کو کے ریکارڈ میں جمع کرا دی گئیں۔ جس کسی نے بھی بھٹو، ایک وقت ضرور آئے گا کہ قادیانیوں کے قبضے سے بھٹو کی پھانسی کی فوٹیج وغیرہ نکلے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اسی طرح جو قادیانی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اس 1953 کی تحریک میں جو ہے وہ تشدد کا رنگ آئے، تو یہ جنوری یا فروری 1953 کو ایک جلوس نسبت روڈ لاہور، جہاں تقسیم کے بعد بہت سے قادیانیوں کو آباد کیا گیا تھا، یہ مسلمانوں کا پرامن جلوس نسبت روڈ سے گزر رہا تھا کہ قادیانیوں نے اس جلوس پر اینٹیں برسانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے 2 شخص شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مگر اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ جلسے کی قیادت کرنے والوں نے قادیانیوں پہ جوابی حملہ نہ کیا، یعنی اتنے پرامن تھے مسلمان کہ لاشیں اٹھائیاں، لیکن انہوں نے تشدد کو نہیں ہاتھ میں لیا، کیونکہ ان کو بھی شاید یہ ادراک ہو چکا تھا کہ مرزائی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کے اوپر ریئیکٹ کریں۔ فروری کے وسط میں ہی مرزائی گنڈوں نے پاک فوج کی وردی، اسلحہ اور جیپوں پہ سوار ہو کر نیلا گنبد کے علاقے میں، نیلا گنبد لاہور کے علاقے میں مسلمانوں پر فائرنگ کر دی، جس میں 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ پنجاب کے قادیانی مذہب کے وزیر جو تھے، وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے قادیانی فساد کروائے تھے، حالانکہ وہ تو خود کنجر جو تھا وہ مرزائی تھا، اس نے کیسے قادیانیوں کے، وہ قادیانیوں کا پیڑ بندہ تھا۔ اس کے آخر میں، اس ویڈیو کے آخر میں سن بھی لیں، وہ قادیانی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ تھا، تو وہ کیسے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائے گا جی؟ ممتاز دولتانہ تو خط لکھا کرتا تھا مرزائیوں کو کہ جی مجھے فلاں کی اجازت دیں، میں مل یہ وہ، تو یہ ممتاز دولتانہ کی جو فیملی کی عورتیں تھیں وہ مرزائیوں کے ایک جولر کے ساتھ جو ہے وہ اس میں وہ بزنس ان کا اکٹھا تھا مرزائیوں کے ساتھ۔ یہ 1920 میں اس کا ممتاز دولتانہ کا والد جو تھا وہ وہاں قادیان جا کے اس نے وہ کیا تبلیغ بیعت کی تھی، اور یہ کٹر آج بھی اس کی اولاد کو پکڑ لیں، اس کے رشتہ داروں کو، خدا کی قسم سب مرزائی ہیں یہ، لیکن کہا کیا جاتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ کہ جی یہ ممتاز دولتانہ جو تھا اس نے اینٹی قادیانی تحریک چلوائی تھی، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ خود قادیانی تھا اور قادیانی جماعت کے اشارے پہ چل رہا تھا۔ وہ تو چاہتا یہی تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے دبایا جائے، تشدد لایا جائے، وہ قادیانیوں کی پالیسی پہ کام کر رہا تھا، لیکن وہ اس کو قربانی کا بکرا قادیانیوں نے بعد میں بنا دیا جی، سارا نزلہ اس پہ ڈال دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ خود قادیانی تھا، وہ کیسے کہتا کہ بھئی میں نے تو وہ کیا جو قادیانی جماعت نے کہا، لیکن آف کورس یہ مافیا کا سٹائل ہے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔
بہرحال یہ اسی کنجر ممتاز دولتانہ قادیانی نے پولیس کو ایف آئی آر تک کاٹنے سے روک دیا تھا. کتنے لوگ شہید ہو گئے, اس کی ایف آئی آر تک نہیں کاٹی گئی. اگر یہ واقعی اینٹی قادیانی ہوتا تو کم از کم وہ ایف آئی آر تو کٹوا دیتا, کہ وہ تو چیف منسٹر تھا اس کا پنجاب کا. اور پھر کچھ قادیانیوں کی شناخت ہو گئی, مسلمانوں نے شناخت کر لیا, اور اسی دولتانہ نے جو ہے ان سارے قادیانیوں کو ایک فوجی, یہ نوشہرہ کی فوجی چھاونی میں جا کے بھیج دیا تاکہ وہ وہاں چھپے رہیں. تو پاکستان میں 1953 کی تحریک میں تشدد کے ذمہ دار مکمل طور پہ قادیانی جماعت ہے. قادیانی خلیفہ قادیانی فوجی افسران ممتاز دولتانہ پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس سی آئی ڈی میاں انور علی اور جنرل پولیس قربان علی, اے ڈی آئی ڈائریکٹر تعلقات عامہ میر نور احمد, اور بہت سے مرزائی حکومتی عہدوں پہ فائز, انہوں نے اس 1953 میں ناجائز فائدہ اٹھا کر قادیانی گنڈوں کی پشت پناہی کی اور مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم و ستم کا کوئی موقع انہوں نے کنجروں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. مثال کے طور پر 3 مارچ 1953 کو قادیانی مخالف جلوس کو بغیر وارننگ کے جنرل اعظم کے حکم پہ گولیوں سے بھون دیا گیا اور درجنوں مسلمان اس میں شہید ہو گئے. 5 مارچ کو مسجد وزیر خان سے مال روڈ کی طرف جاتا ہوا جلوس جب لوہاری تھانے کے سامنے سے گزرا تو پہلے سے گات لگائے فوجیوں اور قادیانی گنڈوں نے بے تحاشا فائرنگ کر کے 17 افراد کو شہید کر ڈالا, اور یہ خبر مشہور کر دی کہ مسلمانوں نے لوہاری تھانے پہ سنگ باری کی تھی, جس کی وجہ سے فوج کو مجبوراً گولی چلانا پڑی. اگر سنگ باری ہی ہوئی تھی تو اس کا جواب آنسو گیس یا لاٹھی چارج سے دیا جا سکتا تھا. وہ مرزئی فوجیوں کے اوپر کوئی ایٹم بم تو گرا نہیں رہے تھے اگر یہ سچ بھی ہو تو, لیکن ظاہر ہے وہ انہوں نے گات لگائی تھی, ایمبوش لگائی تھی, کئی مسلمانوں کو انہوں نے مار دیا, مگر بغیر وارننگ کے براہ راست گولیاں چلاتے رہے. اسی روز جو ہے اجاز الحق قادیانی کے قادیانی سسر جنرل رحیم الدین, اس وقت تو وہ یہ دلہ بڈھا جو ہے وہ کیپٹن کے عہدے پر تھا, نے درجنوں قادیانی گنڈوں کے ساتھ کتوالی چوک پر گھنٹوں فائرنگ کر کے بہت سے افراد کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو راوی دریا میں پھینک دیا, جن کا والی وارث کوئی نہیں, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے. اگر سکھ فوج بھی مسلمانوں کو مارتی تو کم از کم ان کی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھیج دیتے. ان قادیانیوں نے تو ان کو پھینک دیا دریاؤں کے اندر. اور بابا مولوی کنجر تے بول دے ہی نہیں سچ, انہوں نے تو وہ پیسے لیتے ہیں, حرامی ہیں یہ. سچ بتاؤ قوم کو, جو یہ جو لنگڑا او حرامی, وہ کیا کہتا ہے کہ فوج نے پہلے نہیں ناموس رسالت سے غداری کی تھی اور آئندہ بھی نہیں کریں گے. یعنی اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں تو اتنے ظلم اس قادیانی فوج نے کیے, اور آج یہی ناپاک مولوی جو ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں. یہی اوریا مقبول جان کیا کہہ رہا ہے. بہرحال 2 مارچ کے ایک پرامن جلوس جب ٹولنٹن مارکیٹ کے پاس آیا تو کرنل شفیق احمد قادیانی نے گولی چلوا کر مسلمانوں کو جو ہے وہاں شہید کیا. فوج کی 10ویں ڈویژن کے کمانڈر کرنل علیم احمد اور میجر شیرین خان نے قادیانی گنڈوں کے ساتھ مسلمانوں کو چن چن کر شہید کر ڈالا. کئی مظاہرین کو فوجی ٹرکوں اور جیپوں کے نیچے انہوں نے کچل ڈالا. کوئی پوچھنے والا نہیں, کسی نے آج تک بات نہیں کی کہ بھئی ان کو تم نے کس لیے مارا تھا. ایک مسلمان کے پاس رائفل تک نہیں برآمد ہوئی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں نے ٹیررزم شروع کر دیا تھا. حالانکہ مسلح کون تھے؟ قادیانی تھے. حکومت کی پوری سپورٹ جو تھی وہ قادیانیوں اور فوج یہ سارے جو ہے وہاں جیپوں میں مشین گنوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ کہا جائے کہ جی پاک فوج زندہ باد.
اس بینچود پاکستانی فوج کے جو جرنیل رینک ہیں ان کے وہ معافی مانگے اس قتل عام پر، اور مسلمان جو غیرت مند فوجی ہیں وہ ڈیمانڈ کریں کہ بھی پاک فوج کا جو ہے نا وہ معافی بنتی ہے اس کے اوپر. پورے ادارے کی غداری کی تھی انہوں نے بینچودوں نے. تو کمال ہے، یہ کوئی بات ہے؟ 10,000 کوئی انسان کے بچے تھے، مسلمان تھے، پاکستانی تھے، تم نے مار دیا اور آج تک ڈکار بھی نہیں مارا. حرامی تم لوگ تو ہو ہی ناپاک لوگ، باتیں کرتے ہو جی ہم مسلمان ہیں، اور وہ بینچود عمران خان وہ دلہ قادیانی ہو کر جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اگر پیو دے آپ میرے سامنے اپنے آپ نو مسلمان ثابت کر. حرامی کمال ہے، پاکستان نہ ہو گیا یہ مرزیستان بنا دیا انہوں نے. یہ اور نہیں چل سکے گا. مولویوں کو پھینکو باہر، یہ کنجر جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ قادیانی فوج کی چمچہ گیری کرتے ہیں. اتنے ظلم، اتنا تشدد، اتنی ناانصافی، اس کے باوجود ناپاک خادم قادیان پلید طارق جمیل اور یوسف قذاب کا لونڈا زاد حامد اور گٹھو رام اوریا قادیانی، اور اب ایک نیا زاد احمد کا جانشین معلوم نہیں کی دے کے صحافی یا اینکر بنے ہوئے. عمران خان نام بھی عمران خان ہے. واہ بھائی واہ. پاکستان کی مرزئی تسلط فوج، اسلام کی فوج یہ کہتے ہیں اس کو. دن رات ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جس فوج کی بنیاد مسلمانوں کے خون پہ بنائی گئی ہے، جی ایچ کیو کی، قادیانی، دی گرینڈ ہاؤس قادیانی، یہ کنجر، یہ ناپاک، یہ اوریا، یہ مولوی، یہ اس کو پاک فوج کی جو وہ اسلام کی فوج کہتے ہیں. لکھ دی لعنت تاڑے تے. بلا شبہ پاکستان کی فوج کے اندر مسلمان اکثریت ہے، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. جب تک وہ قادیانی ڈسپلن سے باہر نہیں نکلتے، جب تک وہ قادیانیوں کو وہ جو ہے وہ فوج سے نہیں نکالتے، یہ بھی انہی کے زمرے میں شمار ہوں گے. غدار ہیں، نبی کے غدار ہیں، پاکستان کے غدار ہیں. کوئی انہوں نے قربانی نہیں پاکستان کے لیے دی. پاکستان جب بن رہا تھا اس موومنٹ میں کتنے فوجی شامل تھے بتاؤ تو صحیح. کتنے فوجیوں کے خاندان کٹ گئے ہیں. کمال ہو گیا کہ آج جی پاک فوج کے خلاف جو بولے گا وہ یہ. اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا آج ان کا نام و نشان کہیں نہیں ملتا. جن کی سارے ٹبر، سارے چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں، والد، بہن، بھائی سب مارے گئے. ان کو آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں. اور یہ قادیانی آ کے جناب ہمارے ملک کے بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جنرل ضیاء ہے، جی یہ عمران خان ہے، جی یہ فلانا ہے، جی یہ جنرل ہے، یہ کرنل ہے، ان کے دم پر پاکستان قائم ہے. اور جن کے دم پر پاکستان قائم ہے، جن کی دعاؤں سے، ان کو تو تم نے کبھی پوچھا نہیں، ان کو تو کبھی کسی نے جانا نہیں. وہ پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ مرزا بشیر الدین، دوسرا وہ کیا اس کا مرزا ناصر، تیسرا یہ مرزا طاہر، اور اب یہ چوتھا مرزا مسرور ہے. یہ ہمارے فوجی جرنیل، بیروکریٹس، یہ سیاستدان اس کی طرف دیکھتے ہیں. وہ انگلی جدھر لاتا ہے ادھر ہی جاتے ہیں. یہ مزید نہیں چل سکتا. یا تو پھر یا پاکستان رہے گا یا پھر جو ہے یا قادیانی رہیں گے. یہ کوئی بات ہے؟ مسلمانوں نے ملک بنایا اسلام کی خاطر. کی مولوی اور کی جرنیل اور کیا دانشور سے سب کے سب غدار ہیں. اصل ایشو کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. اصل ایشو ہی ہمارا یہ ہے. مرزا قادیانی مر کے جہنم میں گیا، دفع کرے، ہو کیئرز. انہوں نے مرزا قادیانی ہو جی ایشو یہ نہیں ہے، وہ تو دلہ مر گیا. تمہیں شرم آنی چاہیے. بغیر تو جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، مسلسل پاکستان کو قادیانیت کی جو ہے وہ اس میں ڈبویا جا رہا ہے. اور تم لوگ لگے ہوئے ہو کہ جی عمران خان بڑا چنگا ہے، اور جی مدینہ ریاست بنا رہا ہے، جی وہ جی پاک فوج کو سلام ہے، جو پاک فوج نے کبھی کسی سے غداری نہیں کی. نوٹ کھاتے ہیں یہ حرامی.
یہ مولوی یہ جو ہے نا یہ قادیانی جرنیلوں کے کمال ہے. اگر یہ مرد کی اولاد ہونا تو ڈیمانڈ کی جائے کہ فوج نے جو 10,000 مسلمانوں کا شہید کیا تھا وہ اس کے اوپر معافی طلب کرے. یہ ادارے نے مارا تھا, یہ کوئی غداری نہیں ہے. اگر کوئی غداری ہے تو سمجھتا رہے یہ غداری ہے, اور یہ غداری ہم کرتے رہیں گے. کمال ہے. نبی کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ عظیم تر نہیں ہے. اور یہ جی کہانیاں بتا رہے ہیں کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا. کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ لوگوں کو جو ہے غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں, تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. تاریخ تو بہت مختلف ہے. ان لوگوں نے اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, ان فوجی جرنیلوں نے. یہ سارے فوجی جرنیل قادیانی ہوتے ہیں, مسلمان تو ہیں ہی نہیں ان میں. آنا لے کے آنا, اور یا مقبول جانتے ہو دا استاد خادم قادیان آئے نا, پیو دے پتر ہوتے. ثابت کرو کنے وچ جرنیل مسلمان ہے, آؤ بتاؤ. بغیر تو ایک کو بھی ثابت نہیں کر سکتے تم مسلمان. مسلمان کو تو آنے ہی نہیں دیتے آگے, اس کی چھٹی کر دیتے ہیں. وہ برگیڈیئر کے عہدے زیادہ تک آتے ہیں, چلو جی چلو چھٹی. سارے 10-15 جو جرنیل رہ جاتے ہیں وہ سارے مرزئی ہوتے ہیں. جو ایک دو ہوتے ہیں وہ مرزئی نواز ہوتے ہیں. تو بھائی یہ کب تک یہ سسٹم چلے گا؟ یہ ایک انتہا کا زیادہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے اوپر. اور جب تک پاکستان کے اندر یہ ناپاک مولوی یہ جو اربوں روپے فنڈنگ کرتے ہیں ان حرام زادوں کو, اتنی اسلامی غیرت نہیں کہ اس اربوں میں سے چاند ایک تھوڑے سے پیسے نکال کے شہیدوں کے لیے جو ہے نا ایک وہ یادگاری مینار بنا دیں. یہ ان کے کوئی جو ہے کوئی سمبلز بنائیں, قوم کو بتائیں کہ کون کیا تھا. یہ اپنی قیمتی گاڑیاں اور کوٹھیاں بنا کے نبی کے نام پہ کمانے والے, ان سے اچھے وہ عورتوں کی دلالی کرواتے ہیں وہ اچھے ہیں ان سے. یہ اتنی بغیرت قوم ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. مزیداری کی بات یہ ہے کہ فوری کوئی اگر مسلمان مولوی ہے تو وہ ڈیمانڈ کرے کہ فوج معافی مانگے اور ساتھ جو ہے وہ مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کی یادگاریں بنائی جائیں. لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے. یہ 53 کی تحریک کے بہت سارے پہلو ہیں, اس کے اوپر میں مزید بھی انشاءاللہ, یہ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن فیکٹس اور بہت کچھ لے کے آؤں گا سامنے. لیکن اس کا جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کا صدر, پاکستان کا جو بھی سربراہ تھے اس زمانے سے, اور ایک تھانے دار تک لے کر سب کے سب قادیانی تھے. اور یہ پلان بنایا گیا تھا, اس پلان کے تحت انہوں نے 10,000 مسلمانوں کو مارا تھا. اور یہ جو 2 مرزئی, اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ جن سے کہا گیا کہ وہ تحقیق کریں 53 کی جو موومنٹ تھی, وہ دونوں جج جو تھے وہ دونوں مرزئی تھے. اور وہ خود مرزئی کنفیس کر رہے ہیں کہ وہ مرزئی تھے, اور مرزائیوں کے وہ بڑے رسپیکٹ کرنے والے تھے. جب مرزا عدالت میں آتا تھا تو وہ پیغام بھجوا دیتے تھے کہ مرزا صاحب کو کہیں کہ جج جب آ جائیں تو تب آ کر جو ہے نا عدالت میں آئیں, کیونکہ اگر اس سے پہلے آئے تو پھر جج بعد میں آئے گا تو مرزا صاحب کو اٹھنا پڑے گا. یہ لوگ, ان کی کوئی کمیشن بنی ہوگی تو اس میں انصاف کہاں ملے گا یار؟ سوچو, بہت کچھ کام کرنے کو ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کو بتانے کی ہیں. اب یہ وقت اقبال کی شاعری کا نہیں ہے. اب یہ میں کیتا تھے, تو نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا سوائے گمراہی اور صلح کلیت کے علاوہ. تو یہ پوری ٹوٹل اسٹیٹ جو تھی وہ انوالو تھی. ان کا پلان تھا کہ مسلمانوں کو مار کے
اپنی قادیانی دہشت گردی کا سکہ بٹھا دیں گے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ جب وہ مرزا بشیر کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ والا کوئی یہ بھی ایک یہ ایک کوئی ڈرامہ تھا، کوئی حملہ شملہ نہیں، یہ انہوں نے صرف اس سے پیچھے ابھی کہتے ہیں جی 3 انچ کا اس کی گردن کے اوپر نشان لگا چاقو سے، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے 1 انچ لمبا اور گہرا گردن پہ سوراخ ہوا، اور 4-5 دن کے بعد اس کے ٹانکے جو ہوتے ہیں وہ اتار دیے گئے، اور جس نے مارا اس کا آج تک نام بھی نہیں انہوں نے پیش کیا وہ کون تھا۔ تو اس قسم کے یہ قادیانی ڈرامے کرتے رہتے ہیں، یہ بڑے ناپاک لوگ ہیں۔ یعنی یہ دنیا کا واحد ایک ایسا مذہب ہے کہ اپنے ہم مذہبوں کو جانتے ہوئے کہ یہ ہمارے ہم مذہب ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمان ہے، یہ وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، احمدی کہتے ہیں۔ ضیاء الحق نے کہا جی کوئی یہ کہتے ہیں کہ جی ضیاء الحق نے کہا کہ اسلامی شاعر استعمال نہیں کر رہا، اس ناپاک قادیانی ضیاء الحق سے پوچھو احمد کیا اسلامی شاعر نہیں ہے، قرآن کا لفظ نہیں ہے؟ ہاں اتنے جھوٹ، اتنے دھوکے، اتنے کچھ۔ تو یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کے اوپر میں مزید بھی ویڈیوز بناؤں گا، کیونکہ یہ بڑا ڈیٹیل اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ قادیانیوں نے کتنے ظلم کیے ہیں، اور پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے نا ہم پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ امیر قادیانی، سب سے زیادہ فوجی جرنیل قادیانی، سب سے زیادہ بیروکریٹ قادیانی، سب سے زیادہ عدلیہ میں قادیانی، سب سے زیادہ اتنے عہدے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، کوئی DIG ہے، کوئی، یعنی ہر چیز ان کے ہاتھ میں۔ اور پھر یہ شور مچانا، وہ جو لبرلز ہیں وہ آ کے جی قادیانیوں پہ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں ان پر کون سا ظلم ہوا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ وہ وزیر بھی سارے وہی ہیں، وزیر اعظم بھی وہی ہیں، جرنیل بھی وہی ہیں، ہاں پھر تو ٹھیک ہے، یہ تو پھر بہت بڑا ظلم ہے نا۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حقائق یہی ہیں کہ قادیانیوں نے 1953 میں بھی ایک پلان کر کے مسلمانوں کو مارنے کا پلان بنایا تھا، اور 1974 میں جو قادیانی موومنٹ چلی تھی وہ بھی اصل میں قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کا مشترکہ مشن تھا۔ اس کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اس کی ڈیمانڈ، پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ بھٹو کی حکومت جائے۔ دونوں نے، جماعت غیر اسلامی نے اور مرزا ناصر نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جیسے یہ مظاہرے شروع ہوئے کہ یہ سب کچھ بھٹو کروا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جب دوسرے بھی لوگ شامل آئے انہوں نے کہا چلو اب یہ اس کو چینج کر دیا گیا کہ جی مرزائیوں کو کافر قرار دو۔ تو یہ بھی ان کے وہ، لیکن فائر بیک ہو گیا۔ قادیانیوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا گیا تھا کہ جو ہے کوئی حکومت پاکستان میں ایسی بھی آ سکتی ہے، یا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اتنا ڈیرنگ، جو اتنا جرت مندانہ فیصلہ کرے گا کہ مرزائیوں کو کافر قرار دے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بندے نے کہا کہ میں کرتا ہوں ان کو نان مسلم ڈکلیئر، لیکن میں اپنی موت کے اوپر سائن کر رہا ہوں یہ۔ اور پھر بھی اس مرد مجاہد نے، بھٹو نے یہ کام کیا۔ یہ مولوی، یہ اور یا مقبول جان، یہ پلید لوگ، یہ کتے کے پیشاب سے بھی زیادہ کثیف لوگ کیا کہتے ہیں، اور جی وہ بھٹو تو وہ مرزائیوں کو کافر قرار ہی نہیں دینا جا رہا تھا، وہ تو جی فلانے مولوی نے یہ کر دیا، فلانے، سب جھوٹ ہے۔ او حرام کی اولاد، جا کے دیکھو 13 جون 1974 کی بھٹو کی لائیو سپیچ، اس میں اس مجاہد نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور میں ایسا فیصلہ کروں گا، ایسا فیصلہ کروں گا جس کو سن کے پاکستان کے عوام خوش ہو جائیں گے۔
13 جون کو بھٹو نے کہہ دیا تھا کہ میں مرزائیوں کو کافر قرار دے دوں گا. سن نوریا تیری میں تو ہے ہی کسی یہودی دی ساٹیں حرامیاں. تو یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں. ایسے 73 کے آئین میں کیا ہے؟ 73 کے آئین میں یہ ہے کہ جی جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کسی بھی شکل میں نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والے کافر ہیں. یہ 73 کا حلف ہے. تو یہ ایک منصوبہ بندی تھی 53 کی کہ بھئی کسی طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کر کے قادیانی ٹیرر کا سکہ لگا دیا جائے اور پاکستان مکمل طور پہ قادیانی ریاست بن جائے. اور وہ افسوس کی بات ہے کہ مولویوں کے تعاون سے آج پاکستان مکمل قادیانی ریاست ہے، باوجود اس کے کہ وہ نان مسلم بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی خائن جو ہیں وہ مولوی ہیں جنہوں نے کہا جی ہم وہ نظام مصطفیٰ لگائیں گے. نظام مصطفیٰ کیا؟ امریکی ڈالر کے اوپر. بچہ میں تو جانتا ہوں، ہم نے تو وقت دیکھا ہوا ہے. جس مولوی نے کبھی 2 روپے جیب میں نہیں دیکھے تھے اس کی جیب میں $100 پڑے ہوتے تھے اس زمانے میں. ہم نے خود دیکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں. یہ نظام مصطفیٰ لانے لگے تھے حرام کے ڈالر کے زور پہ، قادیانیوں کے ساتھ مل کر نظام مصطفیٰ لانے لگے تھے. باتیں کرتے ہیں. بہرحال پاکستان فوج کے نوجوانوں مسلمانوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ جلد از جلد قادیانی جو ہیں ان کو اپنی صفوں سے ختم کریں. وہ بھٹو کا رول آف فیتھ وہ دوبارہ لاگو کیا جائے، اور بلکہ ان کو لیفٹیننٹ سے زیادہ مرضی. اول تو ان کو فوج میں لائے سپاہی بھی نہ رکھیں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ پاکستان کا بھی نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ مسلمان فوجی جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ہمارے وہ جو ہیں، ہم ان کے اوپر پراؤڈ ہیں کہ، لیکن وہ بیچارے اتنی سینس نہیں رکھتے، ان کو تاریخ کا اتنا نہیں پتہ، کنفیوز ہیں. آپ وہ کنفیوژن ختم کریں. باجوہ بھی مرزائی ہے، باقی جرنیل بھی مرزائی ہیں، پچھلے بھی مرزائی تھے، اور وہ جو مر گئے ہیں وہ جہنم میں ہیں. یہ جہنم میں جانے والے باقی یہ پر تول رہے ہیں. آپ نے اپنا دین قائم رکھنا ہے، آپ نے نبی سے محبت رکھنی ہے، تو مرزائیوں کے خلاف بغاوت کرنا وقت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پاکستان کو بیچ دیں گے. ان کا پہلی محبت قادیانہ پاکستان نہیں ہے. اور مسلمان فوجیوں خدا کے لیے اپنی غیرت اسلامی کو جو ہے وہ جوش دو، اور ان بغیرتوں کو اپ ود دا روٹس. یہ کیا ہے؟ نہیں ڈرو ان سے. پاکستان زندہ باد. پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت، کہ جو میں نے وہاں سب نے کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں تھے. لیگل ریممبرنس تھے، لیگل ریممبرنس. ہاں جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس. پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں. میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا. قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ. حساب سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا مگر، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی، انتظار کیا تھا. پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا. بڑا عجیب آدمی تھا. ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں، ہاں، تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں، تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد. جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں، تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے. اتنا ریگارڈ تھا. تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر. تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر.
پھر یہاں ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے، ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کینی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لال پور بھیج دو تو ان کو وہیں رہنے دو. تو کینی صاحب نے مجھے آپ سنایا کہ مرزا صاحب، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو، جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے. یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے قادیان، اور کئی موقعوں پر اب خود بھی موجود ہوتے تھے، حضور بلا بھی لیتے تھے. کچھ لوگوں کے نام آپ کے یادداشت میں؟ نام لینے مناسب نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک. تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ شوکت وغیرہ، یہ بھی مستثنیٰ نہیں تھے ان باتوں میں، بلکہ کئی لحاظ سے مدد کے لیے بھی جاتے رہے.